مہلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فوراً بندر نہیں بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال تک مہلت دی. اب توبہ کر لیں, اب رجوع کر لیں, اب توبہ کر لیں. 70 سال تک مہلت دی گئی. لوگ آتے انہیں سمجھاتے, لیکن اس کے باوجود جب وہ نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. 70 سال اللہ نے انہیں مہلت عطا فرمائی. ہم گناہ کرتے ہیں, ہم پہ عذاب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے. او میرے بندے توبہ کر لے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوتے ہیں. جب وہ گناہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا, کہ شاید یہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جائے گا. لیکن افسوس, ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ جو مہلت دی گئی ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور نیک صالحین میں شامل ہو جائیں. گناہ ہو گیا, توبہ کر لیں, تاکہ وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا نہ جائے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے گناہگار بندہ فرعون, اللہ نے اسے بھی مہلت عطا فرمائی. جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, وہ ازدہ بن گیا, ان کے تمام سانپوں کو کھا گیا. تو اس وقت فرعون نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے مہلت دو. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تیرے لیے مہلت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی, اے موسیٰ میرے بندے کو مہلت دی جائے. اللہ اکبر. جس نے سب سے بڑا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں اس کائنات کا پالنے والا ہوں, وہ رب کے مقابلے میں آیا. اس وقت جب اس نے یہ دعویٰ کیا, جبریل امین نے اپنے پھر پھیلا دیے کہ اللہ میں اسے عذاب نازل کروں. اللہ نے فرمایا جبریل رک جا. اللہ اکبر. یہاں حضرت موسیٰ کو روک دیا گیا. اللہ اکبر, کہ اس نے مہلت مانگی ہے تو اسے مہلت دی جائے. آج ہمیں مہلت دی گئی ہے. اللہ اکبر. اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو معراج عطا فرمائی. آپ 7 آسمان اور 7 زمین کا اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی. آپ جب معراج کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے. آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بدعا کی کہ اللہ اسے ہلاک کر دے. وہ ہلاک ہو گیا. دوسرے کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے, ہاتھ اٹھایا اللہ اسے ہلاک کر دے, ہلاک ہو گیا. تیسرے کے لیے دعا اللہ ہلاک کر دے, ہلاک ہو گیا. چوتھے کے لیے جب آپ نے ہاتھ اٹھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بس کرو, میرے بندوں کو چھوڑ دو, انہیں مہلت دی جائے. اللہ فرماتا ہے میں انہیں مہلت دیتا ہوں کہ یہ گناہ کے بعد یا تو توبہ کر لے گا, اگر یہ توبہ کر لے گا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا, اسے معاف کر دیا جائے گا. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اولاد میں کوئی ایسی نیک اولاد پیدا ہو جائے گی جو اس کی بخشش کا سبب بن جائے گی. فرمایا اگر یہ ان دونوں چیزوں سے بھی فائدہ نہیں حاصل کرے گا اور یہ اپنی اس دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, تو پھر تیسرا اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائے. جب رب تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کفار, بڑے بڑے خدائی دعویٰ کرنے والے, اتنا بڑا گناہ کرنے والوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لیں, آ جائیں میری طرف, تو میں اور آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان لانے والے بندے ہیں, اللہ پر ایمان لانے والے, اس کے رسول پر ایمان لانے والے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں توبہ کی